بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں روحانی بک یوٹیوب چینل۔ میں ہوں مفتی بلال احمد قادری۔ آج الحمدللہ 7ویں تراویح اور 7ویں پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے۔ اس سے پہلے 6 پارے کے خلاصے الحمدللہ مکمل ہو کے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل یوٹیوب کا سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ 6ویں پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ نصارہ میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو مسلمانوں کے بارے میں نرم گوش رکھتے تھے۔ اب 7ویں پارے کی ابتدا بھی اسی بحث سے آگے شروع کی اور فرمایا کہ نصارہ میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جب ان کے سامنے قرآن پاک پڑھا جاتا تو اپنے آنسوؤں پر قابو نہیں پاتے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے تھے۔ اور یہ آیت حبشہ کے ان نصارہ کے بارے میں جہاں پہ مسلمانوں نے ہجرت کی تھی، اور وہاں کے جو نصارہ تھے ان کے سامنے جب قرآن پاک سنایا جاتا تو روتے روتے ان کی ہچکیاں باندھ جاتی تھیں اور ان کی داڑیاں جو ہیں وہ آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن کریم کی تاثیر ایسی ہے کہ اگر وہ دل سنیں کہ جس دل کے اندر بغض اور کینہ نہ ہو تو جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جھلک پڑتے ہیں اور انسان کے دل کے اوپر اثر کرتا ہے۔ اور اسی لیے نصارہ جو تھے وہ ویسے مسلمانوں سے ایک نرم گوشے رکھتے تھے، اور جب قرآن کریم کی آیات ان کو سنائی جاتی تھی تو ان کے دل ان کے قابو میں نہیں رہتے تھے اور آنکھوں سے ان کے آنسو چھلک پڑتے تھے۔ یہ ان نصارہ کے حقیقی نصارہ کے بارے میں جو مسلمانوں کے بارے میں نرم گوشے رکھتے تھے۔ اور یہ صورت مائدہ جو ہے یہ مدنی صورت تھی۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے شرعی احکامات کو ذکر کیے۔ زیادہ تر مدنی صورتوں کے اندر شرعی احکام اور مکی صورتوں کے اندر زیادہ عقائد کے اوپر زور دیا گیا۔ تو اس سے اگلی آیات کے اندر حلال اور حرام چیزوں کے بارے میں بتلا دیا کہ کسی بھی چیز کو حرام کرنے یا حلال کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، کسی بندے کے پاس یا کسی قوم کے پاس نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام کر دیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ جن پاکیزہ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دے دیا تم نہ تو انہیں حرام سمجھو اور نہ ہی ان کے استعمال سے اجتناب کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام ایک اعتدال کا دین ہے، نہ اس میں افراط ہے نہ تفریط ہے، نہ غلو ہے نہ اس میں کمی کوتاہی ہے۔ تو وہ چیزیں جو خود سے اپنی طرف سے حرام کر دیا جائے یا حلال چیزوں کو اس لیے چھوڑ دیا جائے کہ تقوی کے سبب کا اختیار ہو، اس چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا، تو وہی چیزیں حرام ہے جو اللہ نے کیا۔ اب حلال چیزوں کو اپنے اوپر خواہ مخواہ جو ہے وہ حرام نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے مشرکین مکہ نے بہت ساری چیزوں کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا تھا، جس میں اگلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا حکم دیا تھا نہیں دیا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ اور افتراء ہے۔ اس کے بعد شیطانی عمل کو ذکر کر دیا۔ شیطانی عمل کے اندر فرما دیا کہ شیطانی عمل کون کون سے ہیں؟ جوا، بت اور اسی طرح پانسے، اس کو قطعی طور کے اوپر حرام قرار دے دیا۔ اسی طرح جو شراب کے بارے میں بھی احکامات نازل ہوئے، اس میں بھی شراب کے حوالے سے بھی اس کو جو قطعی حرام قرار دے دیا، کہا کہ ام الخبائث ہے، تمام جو جتنی بھی بری چیزیں ہیں ان کی یہ جڑ ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں، شراب ہے، جوا ہے، بت ہے، پانسے، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے دل کے اندر بغض اور عداوت پیدا کرتی ہے اور اللہ کے ذکر سے انسان کو غافل کر دیتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو قطعی طور پر اللہ تعالیٰ نے حرام فرما دیا ہے۔ اس کے بعد آگے حرام کی حالت کا ذکر فرمایا کہ حرام کی حالت کے اندر خشکی کے جانور کو جو ہے وہ شکار کرنا وہ منع کر دیا گیا۔ ہاں البتہ کہ کوئی دریائی جانور کا جو دریا میں رہتے ہیں ان کا شکار کرے تو وہ جائز ہے، لیکن خشکی کا جانور احرام کی حالت میں وہ ناجائز ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے بیت الحرام، شہر حرام کا ذکر کر دیا اور یہ بتلا دیا کہ کعبہ کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اور اس کے ارد گرد کے جتنا ایریا ہے، علاقہ ہے، اس سب کو حرام قرار دے دیا۔ اور اس کی حرمت اس بات سے بھی ثابت ہوتی ہے، جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اگر کوئی میرے باپ خطاب کا قاتل بھی مکہ کے اندر ہو، شہر حرام کے اندر ہو، تو جب تک وہ اس کی حدود سے نہیں نکلے گا میں اس کے اوپر ہاتھ تک نہیں اٹھاؤں گا۔ تو اس سے معلوم ہوا شہر حرام کو بھی اللہ تعالیٰ نے کتنی اس کے اوپر خصوصیت کے طور پر فرمایا کہ اس کے ارد گرد جتنا کا ایریا وہ سارے کا سارا امن ہے۔ جیسے کہ فتح مکہ کے اوپر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو مکہ میں داخل ہوا وہ امن میں ہو گیا۔
پھر آگے مشرکین کے حرام کردہ جانوروں کے بارے میں ذکر فرما دیا کہ بہت سارے ایسے جانور تھے جن کو مشرکین نے اپنے اوپر خود بخود حرام قرار دے دیا تھا، اور اس کا جھوٹ اور افتراء بناتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کے حرام کا حکم دیا، اور ان حرام جانوروں کے انہوں نے نام بھی رکھے ہوئے تھے جو قرآن کریم نے اس کو ذکر کیا، اور 4 نام ذکر کیے جو انہوں نے اپنے جانوروں کے بارے میں رکھے تھے: سائمہ، بحیرہ، وسیلہ اور حام، کہ یہ وہ جانور تھے جن کو وہ اپنے اوپر حرام قرار دے دیا گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا کوئی حکم نہیں دیا، یہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وصیت اور گواہ کے متعلق ذکر فرما دیا، اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کو اپنے اوپر موت کے آثار لگتے ہیں، یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میری موت آنے والی ہے، موت کی آڑ محسوس ہو رہی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی وصیت لکھ دے اور اس پر 2 گواہ بھی قابل اعتماد بنا دے، تاکہ اگر کل کو کوئی اختلاف ہو، کوئی جھگڑا ہو، تو وہ 2 گواہ موجود ہوں کہ جو اس کی گواہی دے سکیں کہ اس شخص نے یہ وصیت لکھوائی تھی۔ آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے جتنے اللہ تعالیٰ نے احسانات کیے تھے وہ احسانات ذکر کیے، اور ان میں سے ایک آخری بڑا احسان کا ذکر کیا جس کے نام کے اوپر سورۃ مائدہ بھی ہے، کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے گزارش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسمان سے مائدہ اتارے، یعنی ایسا دسترخوان اتارے جس کے اوپر طرح طرح کی کھانے پینے کی چیزیں ہوں تاکہ ہم ان سے لطف اندوز ہو سکیں۔ چند جو احسانات تھے وہ اللہ تعالیٰ نے یاد کروائے، جیسے ایک ہم نے آپ کو بتا دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کچھ سوالات کیے، جیسے کہ نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو جو ہے وہ رب کا درجہ، خدا کا درجہ دیا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر سوال کی غرض سے سوال کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، اور جس کا ترجمہ ہے کہ فرمایا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے سوا معبود ٹھہراؤ؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے بارے میں جواب دیا کہ اے اللہ تو پاک ہے، میرے لیے مناسب ہی نہیں تھا کہ میں ایسی بات کروں جس کے کہنے کا مجھے حق نہیں ہے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے عرض کریں گے کہ میں نے تو انہیں ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا تھا، اگر انہوں نے میرے حکم کی نافرمانی کی تو آپ کو اختیار ہے، چاہے تو انہیں سزا دیں اور چاہے تو ان کو معاف فرما دیں۔ اس پر یہ سورۃ مائدہ مکمل ہوئی۔ اس کے بعد آگے 6ٹھی سورت شروع ہوتی ہے، سورۃ انعام۔ سورۃ انعام یہ ایک مکی سورت ہے، اور اس سورت کے اندر کل 165 آیات ہیں، اور وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس سورت کے اندر بہت سارے چوپاؤں کا ذکر ہے، اور انعام چوپائے کو کہا جاتا ہے، تو اس لیے اس سورت کا نام جو ہے وہ سورۃ انعام رکھا گیا کہ وہ سورت جن میں چوپاؤں کا ذکر ہے۔ اور جیسے میں نے آپ کے سامنے پہلے ذکر کیا کہ مکی جو صورتیں ہیں ان کے اندر زیادہ تر عقائد ہیں، اور اس کے برعکس جو صورتیں ہیں مدنی، اس کے اندر زیادہ تر شرعی احکامات بتلا دیے گئے، اور اس صورت کی بھی ابتدا جو ہے وہ عقائد سے شروع کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ اس سورۃ انعام کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر جہاں مشرکین کے غلط عقائد کا ذکر کر دیا، وہاں ان کو سمجھانے کے لیے 2 طریقے اللہ تعالیٰ نے اپنے، ایک طریقہ تقریر کا تھا اور ایک طریقہ تلقین کا۔ تو تقریر کے جو طریقہ تھا اس کے طریقے سے بھی ان کو سمجھا دیا، اور تلقین کے ذریعے بھی، اور اس میں پہلے تقریری اسلوب کو اختیار کیا جس میں توحید اور قدرت کے دعوے کر دیے، اور ایسے دعوے کیے جن کے وہ انکار نہیں کر سکتے تھے۔ نمبر 1 فرمایا کہ آسمان اور زمین میں وہی ایک اللہ ہے، تمہاری پوشیدہ اور ظاہر باتیں سب جانتا ہے، اور جو عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے۔ پھر آگے فرمایا وہی تو ہے جو رات کو نیند کی حالت میں تمہاری روح کو قبض کر لیتا ہے، اور جو کچھ دن میں کرتے ہو خبر رکھتا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت کے اندر فرمایا کہ وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر نگہبان مقرر کیے رکھتا ہے۔ تو یہ ایک تقریر کا اسلوب اختیار کیا کہ اس سے سمجھیں۔ اس کے بعد اگلی آیات کے اندر تلقین کا جو اسلوب ہے اس کو ذکر کر دیا، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے دلائل، ظاہر اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو ایسے دلائل دیتا ہے جن کی منکرین کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ اب جو تلقین کا اسلوب ہے جس کو یقین کہا جاتا ہے، تلقین کا اسلوب ہے، اس کو ذکر کیا، لیکن اس کو ذکر اللہ تعالیٰ نے سوال و جواب کے ذریعے کیا، اور کچھ سوالات تھے جو اللہ تعالیٰ نے خود سوالات کیے، اور ان کے جوابات کیونکہ مشرکین کے پاس تو نہیں تھے، خود ہی ان کے جوابات بھی دیے۔ تو وہ کیا سوال تھے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، ان کا ترجمہ ان آیات کا۔
تو دو سوال یہاں پہ ذکر ہوئے جن کا ترجمہ اس طرح ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا گیا ان سے پوچھیے آسمانوں اور زمینوں میں ہے جو کچھ بھی ہے وہ کس کا ہے؟ ظاہر ہے دل سے مشرکین بھی تو تسلیم کرتے تھے یہ اللہ کا ہے، لیکن اپنی زبان سے یہ نہیں کہتے تھے، تو آگے خود ہی اس کا جواب دے دیا، فرمایا کہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ اور دوسری آیت کے اندر پھر سوال ایک کیا کہ ان سے پوچھو سب سے بڑھ کر کس کی شہادت ہے؟ جب اس کا جواب نہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ اللہ ہی میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہوگا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام شرک میں ڈوبی ہوئی قوم کے اندر ایک روشن مینار تھے، اور انہوں نے جب لوگوں کو دیکھا کہ سورج کی پوجا کرتے ہیں، چاند کی پوجا کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو عبادت اور معبود بنانے سے، ان کی عبادت کرنے سے انکار کر دیا۔ جب اس کا انکار کر دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے اپنے ہی گھر میں اپنی والد کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سب کی پرواہ کیے بغیر توحید کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھا، جس کے بارے میں قرآن کریم کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ارشاد فرما دیا۔ اور ان کے ساتھ تقریباً 18 انبیاء کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا کہ یہی دعوت دوسرے انبیاء بھی اپنے زمانے میں دیتے رہے۔ ان 18 انبیاء کا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اس کے علاوہ تو بے شمار، جیسا کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء دنیا کے اندر تشریف لائے، لیکن 18 انبیاء کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کر دیا۔ باقی جو انبیاء ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نہیں کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے ذریعے سمجھایا اور کافر اور مسلمان کی نظر کا فرق بتلا دیا کہ جو کافر ہوتا ہے اسے پوری کائنات مادی اسباب میں جکڑی سی نظر آتی ہے، یعنی ایک سسٹم ہے، چل رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، روز سورج نکل رہا ہے، دن غروب ہو رہا ہے، نیا دن طلوع ہو رہا ہے، اس کو مادی اسباب سارے لکھتے ہیں۔ لیکن فرمایا جب ایک مومن دیکھتا ہے تو وہ ہر چیز، ہر مرحلے میں اللہ کی قدرت کو دیکھتا ہے۔ اور اس کی مثال دیکھ دی، عام سی مثال ہے کہ ایک جیسے پھل کی مثال لے لیں کہ جب پھل دیکھتا ہے اس کا رنگ علیحدہ ہے، خوشبو علیحدہ ہے، کوئی چھوٹا پھل ہے، کوئی بڑا پھل ہے، کوئی کھٹا پھل ہے، کوئی میٹھا پھل ہے۔ اور فرمایا کہ جب یہ انسان اس کو دیکھتا ہے تو کچھ پھل ایسے ہوتے ہیں کہ شروع میں وہ کڑوے ہوتے ہیں، پھیکے ہوتے ہیں، لیکن جو پکتا ہے وہ اس کے اندر مٹھاس آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اور جب ایک مومن اس چیز کو دیکھتا ہے تو اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ایک قدرت ہے، ایک ذات ہے جو اس سارے نظام کو چلا رہی ہے، اور وہ بے ساختہ کہہ اٹھتا ہے سبحان اللہ۔ تو یہی ایک کافر اور مومن کی نظر کا فرق ہے، جس کو آگے قرآن مجید نے ذکر کیا، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے۔ فرمایا کہ یہ چیزیں جب پھلتی ہیں، یعنی پھلوں کے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یہ چیزیں جب پھلتی ہیں تو ان کے پھلوں پر، اور جب پکتی ہیں تو ان کی پکنے پر نظر رکھو، ان میں سے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اللہ کی قدرت کی بہت ساری نشانیاں۔ تو یہ ذکر کر دیا کہ ان کے جب ایک مسلمان اور مومن کی نظر کے اندر کیا فرق ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، جس کے اندر ہم نے قرآن کے پارہ نمبر 7 کا آپ کے سامنے خلاصہ رکھ دیا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کر دیں، اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز پھر کسی نیکسٹ اچھی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share. مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبائیں اور نئی ویڈیو سے باخبر رہیں۔